کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو جناتوں نے کیسے بنایا تھا اور وہ جن مسجد بنانے کے عمل کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ انہی جنوں کے ہاتھوں سے بنوائی تھی۔ یہ نیک کام اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان جنوں سے میرا گھر یعنی کہ مسجد اقصیٰ تعمیر کروائی جائے۔ مسجد اقصیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے ہاتھوں کس طرح بنوائی تھی، یہ سب ہم آج کی اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ ہماری اتنی گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان سلطنت کے بارے میں آج کا یہ واقعہ آپ کو حیران کر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے نافرمان جنات سے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کیسے کروائی، یعنی بیت المقدس کی تعمیر، یہ واقعہ ہم سب کی عقلوں کو کھول کے رکھ دے گا۔ غرور اور تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے؟ سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بارے میں ذکر کیا ہے اور اپنی شان بیان کی ہے کہ ہم جب چاہیں جسے چاہیں کسی کو بھی اس دنیا سے اپنے پاس بلا سکتے ہیں اور جس حالت میں ہو اس کو اس حالت میں بھی بلا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی جناتوں کو بتائی گئی جو علم الغیب کا دعویٰ کرتے ہو اور انسان سمجھتے ہیں کہ یہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناتوں میں وہ حیثیت دی ہوئی ہے کہ چند لمحوں میں وہ میلوں کی دوری طے کر سکتے ہیں، بس کچھ ہی سیکنڈ میں کسی کے جسم میں داخل بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس وقت جو جنات تھے وہ نافرمان بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے نبی ہیں جنہوں نے خاص طور پر دعا کی کہ اے میرے اللہ، مجھے ایسی بادشاہت عطا کر دے جو تو نے اب تک کسی کو بھی عطا نہ کی ہو۔ تو آپ علیہ السلام کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قبول ہوئی۔ آپ کو یہ مرتبہ دیا گیا کہ آپ نبی بھی رہیں اور بے شمار معجزات آپ کو عطا کیے گئے۔ آپ بہت زیادہ طاقتور نبی رہے کیونکہ آپ نے اپنی حکومت ہواؤں پر، آپ کی حکومت جانوروں پر، پرندوں پر، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں پر بھی، لیکن آپ اللہ کی دی ہوئی عطا سے ہر جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے ہیں جناتوں پر بھی آپ کی حکومت ہے اور یہ نافرمان اور سرکش جن صرف آپ ہی قابو کر سکتے تھے۔ آپ کے والد صاحب حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، اس جگہ سے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خیمے کو گاڑا تھا، اسی جگہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی گئی۔ بیت المقدس کے معنی ہے پاک گھر، ایسا مقدس گھر جو کسی بھی انسان کو پاک کر دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر جب کر رہے تھے، تعمیر کا کام ابھی پورا نہیں ہوا تھا، تو آپ کا اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آ گیا۔ سلطنت آپ نے اپنے پیارے بیٹے اور نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے کی اور پھر باقی جو کام بچا بیت المقدس مسجد اقصیٰ کا اس کو شروع کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت لگ بھگ 40 سال رہی اور آپ کی حکومت کے 34 سال رہی اور آپ کی حکومت کے 34 سال آپ نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کروائی۔ اس کا مطلب ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر تقریباً 36 سال میں پوری ہوئی۔ اب ایک کام باقی تھا جو پورا نہیں ہوا تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ نفل ادا کیا اور آپ کی عبادت کی۔ یہ کوئی عام لوگوں کی عبادت نہیں تھی۔ آپ اس طرح عبادت کیا کرتے تھے، اپنے محراب میں جا کر 2 ماہ یا 3 ماہ آپ اسی جگہ کھڑے رہتے یا بیٹھ کر یا سجدے کی حالت میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جنات یہ بات جانتے تھے۔ نفل و شکرانہ تو آپ نے ادا کر لیے، اس کے علاوہ آپ نے ہزاروں بکریوں اور 12,000 بیل گائے وغیرہ کی قربانی کی اور دعا کی، اللہ پاک میری حیات مبارکہ میں یہ مسجد اقصیٰ تعمیر ہو جائے، بیت المقدس کی تعمیر پوری ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم جب ہوتا ہے تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے مرتبے بہت اونچے رکھے ہیں، مرتبہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ ہماری وہ اوقات نہیں، نہ ہی ہماری عبادت ایسی ہے، نہ ہمارے عمل ایسے ہیں۔
حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ جنات بہت سرکش اور نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ طاقت عطا کی کہ انہی کے ذریعے وہ کنٹرول میں رہ سکتے ہیں۔ اب وقت آ گیا آپ کے وصال کا، یعنی آپ کے پردہ فرمانے کا، اور آپ کو خبر ہوگی۔ آپ نے دعا کی، یا رب العالمین، اے میرے پیارے اللہ، بیت المقدس کی تعمیر کا کام ابھی پورا نہیں ہوا ہے۔ اے اللہ، اگر میرا وصال ہو جاتا ہے، ان جنات کے سامنے تو یہ کام نہیں کریں گے، یہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ تو اے اللہ، تو میری مدد فرما، میرے وصال کے بارے میں ان کو خبر نہ ہو، ان کو ضائع نہیں ہونے دینا کہ میں اس دنیا سے پردہ فرما چکا ہوں۔ اللہ رب الکریم نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی۔ آپ علیہ السلام اپنے محراب میں چلے گئے۔ آپ کا محراب بہت ہی خوبصورت سی جگہ تھی۔ وہ جہاں پر عبادت کیا کرتے تھے وہ شیشے کی ایک بہت ہی خوبصورت سی جگہ، ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ وہاں سے جنات آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ سکتے تھے، وہ دیکھتے ہی رہتے تھے۔ وہاں پر جا کر آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے، اور اب آپ وہاں ایسے کھڑے رہے کہ جنات کو لگ رہا تھا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اب ادھر ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام، جن کا نام ہی روح قبض کرنے والا، انہوں نے آپ کی روح اسی حالت میں قبض کر لی۔ ابھی اسی طرح آپ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ دوستو، دنیا سے آپ جا چکے تھے، وصال فرما چکے تھے، مگر آپ کو جو مبارک جسم ہے وہ عصا پر ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتا دیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جب حیات میں تھے تو جنات کو رات کی رخصت بھی نہیں ملتی تھی، یعنی رات کو بھی کام سے چھٹکارا نہیں ملتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی آرام کرنے چلے جاتے تھے، مگر آپ چونکہ کھڑے ہی تھے تو اب جنات کو دن رات لگاتار کام کرنا پڑ گیا۔ ہر وقت آپ کھڑے رہے اور آپ سے اجازت مانگنے کی بھی کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ سے اجازت مانگے۔ تو جنہوں نے 4 سال تک لگاتار دن رات برابر کام کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اب عصا پر کھڑے ہیں، نہ جسم میں کوئی تبدیلی، نہ جسم میں کوئی بدلاؤ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ بھی اللہ کے نبی کی شان دیکھیے کہ اس کی تعمیر کا کام چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظروں کے سامنے ہوتا تھا، اسی لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ تعمیر کے دوران جنات طاقتور دور دور سے سمندروں سے جا کر موتی لاتے تھے، بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لاتے تھے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے لیے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اب ایسے ہی 1 ماہ گزرا، 2 ماہ گزرے، پورا سال گزر گیا، جناتوں کو شک بھی نہیں ہوا۔ دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بالکل ہی ہلے نہیں، اپنے عصا پر جمے رہے اور اسی جگہ پر کھڑے رہے، تو کیا جنات کو نہیں پتہ چلا؟ تو سب سے بڑی بات کہ ان کی ہمت نہیں تھی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محراب کے قریب آتے، کیونکہ وہ جنات آپ علیہ السلام سے بہت ڈرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ، میرے وصال کے بارے میں ان کو خبر نہیں ہونی چاہیے، ان پر ظاہر مت کرنا کہ میں اس دنیا سے پردہ فرما چکا ہوں۔ اسی لیے وہ اس جگہ پر کھڑے رہے۔ جنات سمجھ رہے تھے کہ وہ ان کو دیکھ رہے ہیں اور عبادت میں مشغول ہیں۔ پورا سال جب گزرا اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر بھی مکمل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حکم ربانی ہوا اور دیمک جیسے قرآن مجید نے اس کو مسلط کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا یعنی لاٹھی پر، اور یہ حکم دے دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو تم چاٹ جاؤ، کھا لو، اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی مبارک کو، عصا کو پورا کھا لیا۔ اور جب آپ زمین پر تشریف لائے تو اس وقت راز کھلا اور لوگوں کو بھی پتہ چل گیا، اور جناتوں کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ آپ علیہ السلام تو اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ سب لوگ حیرت میں ڈوب گئے، راز کھل گیا۔ علم غیب کا دعویٰ کرنے والے وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ ان جنات کو غیب کے علم کے بارے میں پتہ ہے، بہت سی قدرت کے راز جانتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور پھر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ جنات نافرمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے علم الغیب صرف اپنے پاس رکھا ہوا ہے،
اور اپنے حکم سے اپنے نبیوں کو عطا کیا ہے۔ اللہ پاک کے پیغام وحی کے ذریعے پہنچاتا ہے، لیکن غیب دان بے شک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس طرح جو جنات نافرمان تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کس قدر وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حیات رکھا اور ان کے جسم مبارک پر کیڑے نہیں آ سکتے ہیں۔ دیمک نے چاٹا تو لکڑی کو چاٹا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاک جسم کو چھوا تک نہیں اور 1 سال تک وہ جسم مبارک کسی حالت میں تر و تازہ رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کتنا بڑا معجزہ ہے، دنیا کے لیے قدرت دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی زندہ ہیں، ان کے جسم مبارک کو مٹی نہیں کھا سکتی، ان کے جسم مبارک کو کیڑے نہیں کھا سکتے، وہ اسی حالت میں عبادت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ واقعہ ہم سب کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ ہم بہت ساری نافرمانیوں والی باتیں کر جاتے ہیں، بڑے بڑے بول جاتے ہیں، نبیوں کی شان میں گستاخی کر جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہماری زبانوں کو ٹھیک کر دے، ہماری زبان سے ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے، اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کی تعریفیں نکلیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ہم بیان کریں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو پہچانیں۔ اللہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے، اللہ سب کر سکتا ہے، لیکن اللہ اپنے نبیوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، ان کی بات کو نہیں ٹالتا۔ تو پیارے دوستو، آپ لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ آخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کیسے کروائی تھی، یعنی مسجد اقصیٰ کیسے بنوائی تھی۔ اور دوستو، آج کل آپ لوگ دیکھ اور سن بھی رہے ہوں گے کہ کیسے اسی مسجد اقصیٰ کو یہودی لوگ زبردستی اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی تک وہاں کتنے بے قصور مسلمانوں کا قتل کر چکے ہیں۔ اور دوستو، آپ کو یہ بھی بات بتاتے چلیں کہ ان یہودیوں کا مقصد صرف مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں 3rd ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی بنانے کا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی اور بیت المقدس کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً۔